زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام حسین کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے خود آپ کی کان میں اذان دیا، آپ کے کان میں خود حضور نے اذان فرمائی۔ اب بتائیے کیا شان حضرت امام حسین کی ہے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالے۔ اس کے بعد 7ویں دن آپ کا عقیقہ حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے مسلمان عقیقہ کرتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، اور آپ کا نام حسین رکھ دیے، حضور نے خود رکھا۔ یعنی ایک نواسے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا حسین رکھا۔ یہ نبی نے رکھا ہے، میرے حضور نے نام رکھا ہے۔ اور خود مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں ایسے نام ہیں گویا کہ جنت والے، یعنی اہل جنت کا نام ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حسین پاک نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی ہے، حسین پاک نے دین کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ حضرت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حسین پاک کربلا کے میدان میں علی اکبر کو لے کے گئے، خود کو بچانے کے لیے گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین خود کو بچانے کے لیے کربلا گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے ساتھ 72 جانثار کو لے کے گئے، خود کو بچانے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین عباس علمدار کو لے کر کے گئے، خود کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام مسلم کو پہلے بھیجے، خود کو بچانے کے لیے بھیجے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین اگر خود کو بچانے کے لیے جب بات آتی تو کربلا جاتے کیوں؟ جاتے ہی نہیں۔ یزید کی بیعت کیوں قبول کرتے؟ حقیقت یہی ہے کربلا میں امام حسین خود کو بچانے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ علی اصغر کو بچانے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ علی اکبر کو بچانے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ کربلا میں امام حسین خاندان والوں کو بچانے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے۔ شاعر کہتا ہے حسین گرنا شہید ہوتا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ خود کو بچانے گئے، نہیں میرے جناب، ہرگز نہیں، وہ اسلام بچانے گئے تھے۔ ایک طرف مطالبہ تھا حسین تجھے میری بیعت قبول کرنی پڑے گی۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ ذرا سنیے گا، سننے آئے ہیں تو ذرا سن لیجئے گا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، حسین ایسے نام نہیں ہے، یہ ایسا نام ہے مصیبت میں لے لیا جاتا ہے تو مصیبت دور ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ سن لیجئے، یہ ایسے نام ہے۔ اور ان سے مطالبہ کیا تھا؟ یزیدیوں نے یہ مطالبہ کیا حسین تجھے میری بیعت کرنی پڑے گی۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ جو شرابی ہے۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے تجھے میری بیعت قبول کرنی پڑے گی۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ جو شرابی ہے۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ جو جواری ہے۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ جو فاسق ہے۔ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ جو فاجر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطالبہ کس سے کر رہا ہے؟ اس سے کر رہا ہے جو نبیوں کے سلطان کے نواسے ہیں، اس سے مطالبہ کر رہا ہے۔ جو علی کے بیٹے ہیں اس سے مطالبہ کر رہا ہے۔ جو فاطمہ کے بیٹے ہیں اس سے مطالبہ کر رہا ہے۔ جو خود نمازی ہے اس سے مطالبہ کر رہا ہے۔ جن کے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے شراب پینا حرام ہے، ان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دے، ان سے مطالبہ کر رہا ہے، ان سے جو نمازی ہے ان سے مطالبہ کر رہا ہے۔ جس کے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے نماز پڑھو، جن کے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے، جن کے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے سنو شراب اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ شریعت رسول اللہ نے دیا ہے۔ ایک شرابی مطالبہ کر رہا ہے کس سے؟ علی کے بیٹے سے کہ تم میری بیعت قبول کرو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں علی کا بیٹا
بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، تو اس سے مطالبہ کرتا ہے، یزید تو بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، سن، اور یہی ہر حسینی کہتا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا سن لیجئے گا، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ بڑے بڑے جلسوں میں خطاب ہوتا ہے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کر جاؤں۔ کسی یزیدی جماعت کا کوئی یہ نہیں کہتا ہے اور کوئی یہ نعرہ نہیں لگاتا ہے، اور حسینی فخر سے کہتے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین، حسین کا واہ، افضل ہے کل جہاں سے۔ عقیدہ لگائیے سب لوگ، اور میں نہیں، سب کی زبان ہونی چاہیے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، سبحان اللہ۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیچھے والے بھائی بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اگر آپ حسینی ہیں تو کچھ اسلامی ہسٹری، کچھ اسلامی تاریخ، کچھ اسلامی باتیں یاد رکھیں، ہم اور آپ اگر حسینی ہیں تو کچھ یاد رکھیں، ضرورت اس بات کی ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر کوئی یہ دعوے دار ہے میں حسینی ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں حسینی ہوں، آخر سچا حسینی کون ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، غور آپ کو کرنا ہے، فکر آپ کو کرنی ہے، حقیقت کیا ہے، سچا حسینی کون ہے، سچا حسینی کون ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں، حسین پاک جب شہید ہوئے، اسلام کے لیے شہید ہو رہے ہیں، بات صرف اتنی تھی، حق کی بات تھی، کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، خاندان کی لڑائی نہیں تھی، کسی معاشرے کی لڑائی نہیں تھی، خاندان کی لڑائی نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کسی قبیلے کی لڑائی نہیں تھی، لڑائی تھی تو حق و باطل کی لڑائی تھی۔ حسین پاک ایک طرف حق کے علمبردار بن کے آ رہے ہیں، ایک طرف یزیدی فاسق و فاجر بن کے آ رہا ہے، دنیا نے یہ دیکھا ہے حسین پاک کی عظمت کا پرچم دنیا میں لہراتا ہے، اس لیے جو حق کے ساتھ ہوتا ہے کامیابی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو حق کے ساتھ ہوتا ہے دنیا اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کچھ بھی ہو جائے مگر حق سے انحراف نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے حق سے دور نہیں ہونا ہے، ہر حال میں حق کا دامن تھامنا ہے، ہر حال میں جھوٹ سے بچنا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ امام حسین کیوں گئے کربلا کے میدان میں؟ آپ یہ جانیے، میں نے جو چند دن پہلے لکھا ہے، بتانے جام شہادت کا مرتبہ پہنچے، بتانے جام شہادت کا مرتبہ پہنچے، مٹانے دہر سے وہ ظلم اور جفا پہنچے، یزیدیت سے بچانا تھا دین احمد کو، حسین اس لیے میدان کربلا پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یزیدیت سے بچانا ماشاء اللہ، دین احمد کو، حسین اس لیے میدان کربلا پہنچے۔ حسین تو وہ ہے، یہ وہ حسین ہے جن کی فضیلت پہ گفتگو کی جائے، بہت سی احادیث کریمہ ہے، حضور فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کیجئے، کاپی قلم سے نہیں، ذہن کے حاشیے میں نوٹ کیجئے۔ حیدر چچا بس 10 منٹ، اب اس کے بعد پھر ہم سب صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کہ ختم کر دیں، بولیے نہ بولیے بولیے ماشاءاللہ۔ 10 منٹ 1 گھنٹہ کیجیے ابھی۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں اور یاد رکھیں ذہن کے حاشیے میں، مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، مصطفیٰ حضور نماز پڑھا رہے ہیں،
حضور سجدے کی حالت میں ہے. جو نمازی رہتے ہیں ان سے پوچھئے سجدے کیسے کیے جاتے ہیں. جب نماز کی حالت میں کوئی انسان رہتا ہے, کوئی بندہ نماز کی حالت میں رہتا ہے, اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے بدن ہلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے, وہ ادھر نہیں دیکھ سکتا ہے. نماز پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں, سجدے میں مصطفیٰ ہے, سجدے میں مصطفیٰ ہے, سجدے میں مصطفیٰ ہے. حسین اعظم آتے ہیں, حسین پاک آتے ہیں, حضور سجدے میں ہے, آپ کی پیٹھ پہ آ کر کے حسین پاک بیٹھ جاتے ہیں. میرے حسین کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی کی پشت پر بیٹھے ہیں. اب مصطفیٰ جان رحمت سجدہ کو لمبا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ حسین میری پیٹھ پہ ہیں. حضور سجدہ کو دراز کر رہے ہیں, سجدہ لمبا کر رہے ہیں. سنیے گا, حضور اس لیے سجدے سے سر کو نہیں اٹھا رہے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھاؤں گا میرا نواسا گر جائے گا. یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے حسین کو تکلیف پہنچ جائے. نبی نے خیال کیا, سجدہ کو لمبا کیا. کس کے لیے کیا؟ حسین کے لیے کیا. مگر یاد رکھیے گا, نبی نے میرے حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا. نبی سجدے سے فارغ ہوتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے, کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہی نازل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آپ نے سجدے کو دراز کیا ہے, سجدے کو دراز کیا ہے, سجدے کو لمبا کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں وہی نازل بھی نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کہتے ہیں حضور کیا بات ہے, آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے. نبی فرماتے ہیں میرے پشت پر حسین تھا, سبحان اللہ. اس لیے میں نے سجدہ کو لمبا کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں جب گھر سے یہ پیغام ملتا ہے, جب نانا سے یہ پیغام ملتا ہے, اور یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کسی شخص کے لیے اگر امام کسی شخص کے لیے نماز میں تاخیر کرتا ہے تو یہ جائز نہیں. جی کسی فرد واحد کے لیے سجدہ کو لمبا کر دینا یہ درست نہیں ہے, مگر نبی کی ذات ہے. حضور جو کہہ دے وہی شریعت, حضور جو فرما دے وہی دین. اب نبی نے کس کے لیے لمبا سجدہ کیا؟ حسین کے لیے. لیکن یاد رکھیے جب نبی نے لمبا سجدہ کیا ہے تو نانا کا نواسا بھی بتا دیے, مجھے نانا نے سجدہ کرنا نانا نے سکھایا ہے, لمبا سجدہ میرے نانا نے کیا ہے. حسین نے یہ پیغام دیا ہے, نانا سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں مگر نواسا اس سجدے سے پیغام لیتے ہیں. دنیا یہ کہے گی حسین نے سجدہ کیا, کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اور انہیں سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. نعرہ اس کے سامنے آتا. علی کے بیٹے ہیں جن کے باپ خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دے, ان کے بیٹے ہیں, خود کو بچانے نہیں گئے تھے, اسلام بچانے گئے تھے. اس لیے ایسی زندگی ملی ہے کہ ہر زندگی حسین کی زندگی پہ بات کر رہی ہے, حسین کائنات کی سیرت پہ گفتگو کر رہی ہے. عاشقان رسول ہر محفل سے, ہر بزم سے, ہر جگہ سے, ہر گاؤں سے, ہر بستی سے, ہر محلے سے, ہر قریہ سے, ہر بستی سے, ہر علاقے سے, ہر سماج سے, اپنی زبان سے, اپنی فکر سے, اپنے کانسیپٹ سے یہی کہتے ہیں حسین زندہ ہے, حسین زندہ ہے. ہم یہی کہتے ہیں آپ لوگ بھی زبان پہ لائیے, حسین زندہ ہے, ہماری یادوں میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہماری فریادوں میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہماری یادوں میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے دھڑکنوں میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے عقیدے میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہماری شریعت میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے آئین میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے قانون میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے آشفگاہی میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے سوزے درو میں زندہ ہے, حسین زندہ ہے, ہمارے گاؤں میں زندہ ہے. تب تو تذکرہ کر رہے ہیں حسین زندہ ہے, ہمارے عقیدے میں زندہ ہے. اس کی مثال
مثال کسی شاعر نے دیا ہے، کہتے ہیں یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، قیامت تک مردہ رہے گا، حسین زندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ حسین زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، اور حقیقت یہ ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حسین محبت سچے حسینی کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، سچے حسینی کی پہچان یہ ہے کہ وہ سجدوں کا اہتمام کیے۔ حسین پاک نے سجدوں کے لیے قربانی دی، سجدہ بچایا ہے، نماز بچائی ہے، اسلام بچایا ہے۔ مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے ہم ان کی سیرت سے کچھ عبرت حاصل کریں۔ اور یہ عقیقے کی محفل ہے، وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ کہاں سے آدمی جائے، کدھر اٹھائے، کیا بولے، لیکن عقیقے کی محفل ہے۔ آخر میں یہ بات کہہ دوں، اپنی یہ عادت نہیں ہے وقت کو خراب کرنا اور وقت کو بلا وجہ وقت ٹائم پاس کرنا، یہ اپنی عادت نہیں ہے۔ یہ محفل عقیقے کی محفل ہے، اور عقیقہ اسلام میں یہ سنت رسول ہے۔ نبی اکرم نے، آپ کو میں نے نہیں بتایا، خود امام حسن حسین کا عقیقہ، اور یہ 7ویں دن فرمایا ہے، تو عقیقہ 7ویں دن کرنا یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ زندگی، کچھ مسائل سن لیجیے، اس کے علاوہ زندگی میں جب چاہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے، لیکن سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ 7ویں دن کرے، اور 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ لیکن اپنے یہاں معاملہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، لوگ 6 دن سارا معاملہ کرتے ہیں، اور 7ویں دن کیسے؟ جس دن پیدائش ہوئی اس دن سے لے کر کے آپ 7واں دن دیکھیے، جیسے جمعرات کو پیدا ہوا، اور 7واں دن یعنی اگر بدھ کی رات میں اگر آپ لیتے ہیں تو اس اعتبار سے ایسا ہو کہ شب کو شمار کر کے آپ 7ویں دن بھی کر سکتے ہیں عقیقہ کا اہتمام۔ اور عقیقہ اس کا نام نہیں ہے کہ صاحب عقیقہ ہو تو محفل شرط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میلاد نہ کرو تو عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ عقیقہ نام ہے بچے کی پیدائش کی خوشی میں جانور ذبح کرنا، اسی کا نام عقیقہ ہے۔ اور عقیقہ حدیث کی روشنی میں جب جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ کی وجہ سے وہ بچہ مصیبت سے بچ جاتا ہے، عقیقہ کی وجہ سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے، نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ عقیقہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا صدقہ ہے کہ عقیقہ اگر ہو جائے جس کی وجہ سے گھر میں برکت آتی ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، جس بچے کے نام سے عقیقہ ہو جاتا ہے وہ بچہ نیک بخت ہو جاتا ہے، وہ بچہ نیک ہو جاتا ہے جس کے نام سے عقیقہ کیے جائے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اولاد کے حقوق جب اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا تو اس میں یہ بیان فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے عقیقے بھی کرے، یہ اولاد کے حقوق میں سے اعلیٰ حضرت نے شمار کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اب اکثر لوگ عقیقہ پہ توجہ، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ توجہ دیتے بھی ہیں اور عقیقہ کرتے بھی ہیں۔ اور عقیقہ کا مسئلہ یہ ہے حضرت، کچھ لوگ جیسے عقیقہ کرنے امام صاحب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مرحوم فلاں صاحب کے نام سے عقیقہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج اس میلاد شریف سے صاف کر لیجئے، عقیقہ جو ہے یہ مردوں کے نام سے نہیں ہوتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ مسئلہ بتائیے، کیا ہم مردوں کے نام سے عقیقہ کر سکتے ہیں؟ حضور صدر الشریعہ بہار شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ عقیقہ مردوں کے نام سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ شکرانہ ہے اور شکرانہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مردوں کے نام سے عقیقہ جائز۔ لڑکا کے لیے 2 بکرے کیے جائیں اور لڑکی کے لیے 1۔ یہ اسلام نے ضابطہ بتایا ہے، شریعت نے یہ طریقے بتائے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے جب بچوں کے عقیقے کریں تو 7ویں دن جب نام رکھے تو نام کا انتخاب کرے تو بہتر ناموں کا انتخاب کرے، اور بہتر یہ ہو۔ حضرت مولانا ظہیر صاحب تھوڑی دیر رہنمائی فرمائیں، 5 منٹ کی اجازت اگر مل جائے۔
5 منٹ کی اگر اجازت مل جائے تو ان نوجوانوں سے میں ملاقات بھی کر رہا ہوں. حقیقت یہی ہے سنت رسول ادا کرنے کے لیے دل میں عشق رسول چاہیے. بہت سے ایسے ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کچھ ضرورت نہیں ہے, یہ اسلام میں ذاتی ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, تم لوگوں نے یہ اضافہ کیا ہے, ایسا کیا ہے, ویسا کیا ہے, کچھ نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے جو نبی کا فرمان ہے وہی سچ ہے, وہی حق ہے. دنیا کا کوئی مفتی فتویٰ دے دے, اس کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. عقیقہ کرنا یہ شریعت کے روح سے سنت ہے. اگر نہیں حضور نے خود ادا فرمایا تو گویا کہ یہ بہتر چیز ہے. تو اپنے بچوں کا عقیقہ کرے. اور اخیر میں میری جو عادت ہے اس کو پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں, اس لیے کہ کل بھی مدھوبنی میں رہنا ہے, پرسوں پھر ادھر رہنا ہے شیور کی طرف, تو مسلسل گفتگو ہوتی ہے اور میک میں پاور نہیں ہے. میں کیا کہوں, زیادہ نہیں, بس بہتر بج رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں نے محبت سے سن لیا, یہی سب سے بڑی بات ہے. حضرت حیدر صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان چائے پہ بک جاتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان پیسے پہ بک جاتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان بہت جلدی بک جاتا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. تم یہ کہتے ہو مسلمان چائے پہ بک جاتے ہیں, پیسوں پہ بک جاتے ہیں, یہ ان کا نظریہ ہے. حقیقت میں جب بات ایسی آئے, اس گاؤں کے کسی ایک نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے جو یہ کہتا ہے مسلمان پیسوں پہ بکتا ہے, ان کو کھڑا کیجئے. ایک طرف گنبد خضرا رکھ دیا جائے, ایک طرف 50 کروڑ روپیہ رکھ دیا جائے, اور اس گاؤں کے کسی نوجوان کو کہہ دیا جائے, وہ چاہے وہ غریب طبقے کا ہو یا کچھ بھی ہو, ان کو کھڑا کر کے کہا جائے 5 کروڑ 50 کروڑ لے گا, گنبد خضرا لے گا. تم یہ کہتے ہو مسلمان بک جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جب بات ہوئے گی میرا ایمان کہتا ہے, میرا یقین کہتا ہے, میرا جذبہ کہتا ہے, اس کے رسول کہتا ہے, میری قوم کا ایک نوجوان کھڑا ہوگا تو یہی کہے گا حضرت یہ کیسا سوال کرتے ہیں. ایک طرف جب گنبد خضرا ہو, ایک طرف 50 کروڑ ہو, تو ہم مسلمانوں کا یہی نظریہ ہوگا, یہی عقیدہ ہوگا, یہی کنسپٹ ہوگا. ہم تو یہی کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا, ختم کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا. کل بھی دعوت کی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ, کل بھی دعوت کی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو مسلم زندہ ہے, ان کے مر مٹنے کا جذبہ کل بھی دعوت سبحان اللہ. بہت مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بلکہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ, ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. واہ جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دے دے. اور سنیے, کچھ لوگ کہتے ہیں سنی ہر رات اپنی محفل سے, اپنے میلاد سے حضور کی تعریف نہیں کرتے ہیں. اس ہو تو بزرگ کی تعریف کرتے ہیں. صاحب سنیوں کو مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کسی بابا کا عرس ہو تو اسی کی تعریف کرتے ہیں, اگر میلاد ہو تو جس نے میلاد کرایا اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ لوگ دین نہیں سمجھتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں, آج اس گاؤں سے اعلان کیجیے, میں پادمن کھڑا ہو تو بیان کرتا ہوں, بیٹھیے 2 منٹ. حقیقت یہ ہے, آج اس گاؤں سے اعلان کیجیے, کوئی یہ کہے سنی نبی کی تعریف نہیں کرتا ہے, سنی نبی کا ذکر نہیں کرتا ہے, سنی نبی کے ذکر کو نہیں سنتا ہے, اس کو کہیے گا مصطفیٰ مرکزی میرے گاؤں میں آئے تھے, اس نے نبی کی تعریف کی تھی, اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. حسین کی تعریف کر رہا ہوں, ہر عاشق رسول مچلیے, حسین کی تعریف ہو رہی ہے, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کو صحیح کہا. جب حضور کی تعریف ہو رہی ہے, چہرہ ہے کہ انوار ہے دو عالم کا صحیح کہا, آنکھیں ہے کہ بارے ہے تقدس کی لگی ہے, ماتھا ہے کہ وقت کی تجلی کا ورد ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت جانی ہے, یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابو ہے کہ کوثر ہے سبے خود کھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے
جلال کا ہے یار، بازو ہے یہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہے ہستی کا خزینہ، پلکیں ہے کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہے کہ صورتی چٹکتی ہوئی کلیاں، جاؤ کہ یزدہ کی زبان، یہ دانت یہ شیراز ہے، یہ دانت یہ شیراز ہے، شبنم کے تماشے یعقوب وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، خطبے ہے کہ ساون کے امکتے ہوئے دریا، قرار ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ موج تبسم ہے، یہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے، یہ ٹھہرا ہوا موسم، کہنے کو تو منظور سے بشر اور کیا آیا، لیکن تیرے آکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد نبی حضرت مولانا محمد رضا مرتضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس بچے کے نام سے عقیقہ ہے اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے، دل میں دین کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، مطلب دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے، ہر طرح کے آفت و مصیبت سے محفوظ و معمون رکھے، اور صرف یہی سیکھنا ہے، کربلا میں کوئی کتنی تقریر کرے 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ نہیں، ایک شعر جو میں نے لکھا ہے یہ تمام یہ جان لیجئے یہی عقیدہ ہے، پھر میں اپنی جگہ لے لوں۔ ہاں پہلے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کہیں خامیاں ہوئی استغفار کر لیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عقیدہ یہی بتائیے، امام حسین کے حوالے سے اپنا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اور حتمی فیصلہ آپ کے گاؤں سے یہ ضرور دے کے جاتا ہوں، صدیاں گزر گئی زمانے بیت گئے، صدیاں گزر گئی زمانے بیت گئے، ہر ایک لب پہ ہے نعرہ حسین جیت گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہو جنبی سلام یا رسول سلام علیہ